اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہی آپ سے التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، بہت ہی برکتوں والی راتیں آئی ہوئی ہیں، بہت ہی نیکیاں کمانے والی راتیں آئی ہوئی ہیں۔ شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ ہماری رمضان کے لیے تیاری ہوتی ہے جو کہ ہم رجب اور شعبان میں کر رہے ہوتے ہیں۔ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عنایتیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے قرب لگائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان پاک نیک راتوں میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو کہ سارا سال کوئی بہت زیادہ محنت کے بعد بھی ان کو نہیں ملتا۔ لیکن ان راتوں میں اگر آپ دل سے عبادت کریں، اگر آپ اپنا دل، دماغ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل زیر ہو کے، زیر زمین، ایسے سمجھے کہ آپ زمین کا ایک ذرے کے برابر بھی آپ کی اوقات نہیں ہے، اگر آپ اس طرح کر کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے۔ آج میں جو آپ کے لیے ایک چیز لے کے آئی ہوں، جو کہ ایک عمل لے کے آئی ہوں، جو کہ بہت ہی صدیوں سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے، لیکن بس بات یہی ہوتی ہے کہ اعمال بہت سے پتہ ہوتے ہیں، یا بہت سے ایسے طریقے پتہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے بچپن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں یا بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے جب عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنا پریکٹیکل میں ہم اپنا دن کی نمازیں یا اس طرح نفلی عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں، لیکن ان کا اتنا ثواب ہے کہ جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اور میں بات کر رہی ہوں نماز سے صلاۃ التسبیح، جس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو زندگی میں بھی ایک دفعہ پڑھ لے تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ، اس کی کیا ہی بات ہے کہ لوگ ایسا اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے حضرات ہیں، کچھ ایسی خواتین، نیک خواتین ہیں جو اس کو ہر جمعہ پڑھتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہر مہینے میں 3 دفعہ 4 دفعہ مطلب ایک معمول بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان شریف میں تو یہ صلاۃ التسبیح ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، تقریباً ہر جمعہ کو ہی پڑھی جاتی ہے، اور جمعۃ الوداع والے دن بھی خاص طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 15 شعبان، 14 شعبان، یہ بھی ہماری بہت ہی نیکی کمانے والی راتیں اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن بس کاش کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو بھول جائیں اور ان دنوں کو ہم حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو کیا ہی بات ہوگی۔ تو اس رات میں، جیسے آج کی رات بھی بہت بابرکت ہے، اگر آج آپ رات کو عبادت کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکالیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، تو صلاۃ التسبیح بہت ہی اس کا ثواب ہے، لیکن خالص نیت، خالص یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر دعا جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ آپ کو اگر صلاۃ التسبیح کا طریقہ نہیں بھی پتا تو میں آپ کو اسکرین پر طریقہ نظر آ رہا ہوگا، جس کو آپ دیکھ کر آپ کو اپنی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے بھی پڑھتے ہیں تو شاید وہ بھی قابل قبول ہوگی۔ کچھ لوگ اس میں جب سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس کے بعد صرف 15 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد باقی جو رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، سجدے جاتے ہیں، اس میں 10 دفعہ پوری کرتے ہیں۔ لیکن ایک طریقہ جو یہ اسکرین پر پیش کیا جا رہا ہے یہ اس طرح ہے کہ آپ پہلے 15 دفعہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملا کے پھر دوبارہ 10 دفعہ آپ اسی حالت میں پڑھ کے پھر آپ نے باقی 10 دفعہ 75 دفعہ پوری کرنی ہے۔ لیکن آپ کو جس طریقے سے بھی سمجھ میں آئے، جس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکیں، آپ بے شک اس کو پڑھیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون سا طریقہ غلط ہے اور کون سا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور بس سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو وہی ادا شاید آپ کی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور اپنے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، جیسے آج کی رات ہوگی۔ اس کے علاوہ آگے بھی رمضان کی بابرکت راتیں آ رہی ہیں، تو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو مرحومین ہیں ان کی دعا کے لیے بھی خاص اہتمام کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دیں۔ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں بہن کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔